لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في دينه وسأخبركم عن ذلك دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤية أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینوں میں سے تیسرے مہینے ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. یہ مہینہ بعض خصوصیات کی وجہ سے اسلامی مہینوں میں ایک ممتاز اور فضیلت و منقبت کا حامل مہینہ ہے. اس مہینے کی امتیازی جو 3 بنیادی خصوصیات ہیں، تینوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری کا تعلق اسی مہینے سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانا اسی مہینے کے اندر ہوا ہے، اور اسی طریقے سے فریضہ منصب رسالت کو 23 سال کی مدت میں پورا کرنے کے بعد دنیا کو خیرباد بھی آپ نے اسی مہینے کے اندر کہا ہے. یعنی آپ کی ولادت، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت، اور پھر عمر شریف پوری کرنے کے بعد آپ کی وفات، یہ تینوں چیزیں اسی مہینے سے متعلق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہر چیز قابل احترام ہے، اور ہر چیز کا تذکرہ باعث رحمت و برکت ہے. اور آپ سے متعلق خاص طور سے جو نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ ہوا ہے اور خدائی احکام و پیغامات آپ کے قلب اطہر پر اتارے گئے اور آپ نے ان کو پوری انسانیت تک اپنے قول و عمل سے اس کو پہنچا دیا ہے. یہ تو ہر صاحب ایمان کے لیے زندگی کے ہر موقع پر ہر حکم کی اطاعت بجاوری، اس پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے ہی. ساتھ ہی آپ کی زندگی کے اور واقعات، آپ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے ان احکام شریعت کے علاوہ دوسرے حالات بھی ایک صاحب ایمان کے لیے بڑی سعادت مندی ہوگی کہ وہ اس کو بھی
عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے دل کے اندر بسائے رکھیں اور ان چیزوں کو بھی اپنے علم اور مطالعے کے اندر رکھیں اور اپنی نسلوں میں بھی ان چیزوں کو اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس پوری کائنات کے وجود میں لائے جانے کا پیش خیمہ اور ذریعہ اور سبب بنا ہے، اور آپ کے وجود مسعود کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایمان والوں کے لیے نہیں یا صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات اور عالم کے ہر طبقے کے لیے، ہر ذرے کے لیے سراپا رحمت و شفقت کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ کے وجود کو جو باعث رحمت اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، تو آپ کی اس رحمت اور شفقت کا فائدہ اور اس کا نتیجہ اور اثر ہر مخلوق خداوندی تک پہنچا ہے۔ لیکن ایمان والا بحیثیت مومن ہونے کے، مکلف ہونے کے، آپ سے ایمان، عقیدت اور محبت کے رشتے سے سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسی ایمان والے کا ہی آپ کے ساتھ رشتہ اس کو آخرت میں کامیاب کرنے والا ہوگا۔ تو اس ماہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایمان والوں کے جذبات اور احساسات تازہ ہو جاتے ہیں، جو در حقیقت پورے سال ہونے چاہیے، لیکن بہرحال اس مہینے کے اندر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، دل کے اندر آپ سے لگاؤ اور تعلق کی بات ہے۔ اس ماہ کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختلف پہلوؤں سے اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کا موقع بموقع تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سیرت طیبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ سیرت ہر مسلمان کے لیے قابل تقلید ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ بہترین نمونہ ہے۔ ہر زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر جگہ جو ایمان کے دائرے کے اندر 5 شعبوں کے اندر جو ایک ایمان والے کی زندگی کو بانٹا گیا ہے، جس میں اس کے دین اور دنیا پورا نظام شامل ہو جاتا ہے۔ ایمان و عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، زندگی پوری انہی 5 شعبوں کے اندر ایمان والوں کی گھری ہوئی ہونی چاہیے۔ اس میں دنیا کی چیزیں بھی آ گئیں اور دین تو اس کے اندر ہے ہی۔ ان تمام موقعوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایمان والوں کے آگے اور ان کے سامنے ہونی چاہیے، اور آپ ہی کی سیرت کے مطابق ہمارے ایمان و عقائد، اعمال، معاملات، معاشرات، عبادت، اخلاقیات، سب کچھ جب آپ کی سیرت کے مطابق ہو جائے، وہی حقیقی معنوں میں نبی کا چاہنے والا اور نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو میدان محشر سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سیرت سے اس تعلق کے نتیجے میں آپ کی شفاعت اور مختلف قسم کے انعامات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعلق خاندان ابراہیمی سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل جو مکہ مکرمہ کے اندر بسے اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر ان سے نسل چلی، اسی سلسلۃ الذہب کی ایک سنہری کڑی اور پوری کائنات کے باعث تخلیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مکہ مکرمہ کے خاندان قریش کے اندر ولادت ہوتی ہے، لیکن آپ کی ولادت کا منصوبہ، آپ کو نبی بنائے جانے کی پلاننگ اور آپ کو آخری نبی بنائے جانے کی پلاننگ، یہ سب اللہ کے علم ازلی میں پہلے سے طے تھی۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انی عبد اللہ و خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتی، میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی اس وقت سے ہوں جب کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے مٹیوں کے بیچ میں پڑے ہوئے تھے، ابھی آپ کا پتلا نہیں بنایا گیا تھا، مٹیاں ابھی گودی گئی تھیں، یعنی آدم علیہ السلام کا ابھی اس کائنات کے اندر جسمانی وجود نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے اللہ کے یہاں یہ طے تھا کہ ان کی یہ آدم جب ہم بنائیں گے تو ان کی اولاد اور نسل میں ایک شخصیت محمد ابن عبداللہ نامی پیدا ہوگی جو ہمارے بندے ہوں گے اور ہماری طرف سے جاری کیے گئے سلسلے نبوت کی آخری اینٹ ہوں گے۔ تو یہ اسی وقت ثابت ہو چکا تھا، اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ نظام تھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، میں اس کے بارے میں اپنے وجود، اپنے عبدیت اور اپنی خاتمیت کی ذرا وضاحت میں تم کو بتلاؤں گا کہ یہ کس چیز کا مظہر ہے، کس چیز کا پیش خیمہ ہے۔ فرمایا کہ دعوت ابراہیم، کہ میرا دنیا کے اندر وجود یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہے۔ اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا، لیکن اسباب کے درجے میں یہ نظام بنایا کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہوئے کہ دعا فرمائی ہے خانہ کعبہ کی قبولیت کی، مکہ مکرمہ کی طرف لوگوں کے دل کے متوجہ رہنے کی، لوگ کھینچے ادھر چلے آئیں، زمین کو ایسا بنا دیا جائے اور وہاں کے باشندوں کا پھلوں کا بہترین رزق ملے، کبھی تنگی نہ ہو، کبھی مصیبت اور پریشانی نہ ہو۔ تمام تر ظاہری دعائیں جو حضرت ابراہیم نے کی اور دنیا ان دعاؤں کا نتیجہ آج دیکھ رہی ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں جڑا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، اگر اس کے دل کے اندر ایمان آ گیا تو ہر وقت اس کے دل کے اندر تمنائیں اور آرزویں مکہ مکرمہ میں حاضری اور بیت اللہ کے دیدار کی، ہر معمولی سے معمولی گرے درجے کے ایمان والے کے اندر بھی یہ خواہش اور یہ تمنائیں انگڑائی لیتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ تمنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ان ظاہری چیزوں کے ساتھ آپ نے جو خصوصی دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ اے پروردگار لوگوں کہ دل یہاں جڑے ہوئے ہوں اور میں نے اپنے اہل و عیال کو یہاں ڈال دیا ہے اس بے آب و گیا چٹیل میدان جگہ کے اندر اور آپ کا گھر تعمیر کر دیا ہے، اس لیے تاکہ لوگ نماز قائم کریں، نمائش کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، اس جگہ کو ہم اپنی نسل کو چھوڑ کر آباد کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے تاکہ لوگ نماز قائم کریں۔ یہ دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس کی بھی تمنا ظاہر کی، ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے پروردگار ایسی جگہ کے اندر جہاں کھیتی باڑی کا، پانی کا کوئی نظم نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کو یہاں بسا رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار ہمارا ان کو یہاں بسانا صرف اس لیے ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، آپ اپنی قدرت سے لوگوں کے دل ادھر متوجہ کر دیجئے کہ لوگ آتے جائیں مختلف جگہوں سے، اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں جو آ کے پھر بس جائے تو پھلوں کے رزق کا انتظام کر دیجئے۔ ظاہری طور پر زمین کے اندر کوئی ماحول، کوئی جگہ، کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ یہاں اگایا جائے، اگایا جا رہا ہو، آپ اپنی قدرت سے یہ سب کیجئے، ہم ان کو صرف یہاں اس لیے بسا رہے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے والے بن کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کے بعد
بیت اللہ شریف اس کے بعد سے ہمیشہ اپنی جگہوں پر باقی ہے، اور کفر و شرک کے دنیا میں حاوی ہونے کے زمانے میں بھی پچھلے انبیاء کرام کے جو دین کے باقی اثرات تھے، ان اثرات کی روشنی میں کسی نہ کسی درجے میں نماز کا قیام ہر وقت وہاں رہا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج تک کبھی منقطع نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بیت اللہ کے ارد گرد نماز قائم کی جاتی رہے گی۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ ہمارے پروردگار جب لوگ آ کر یہاں بس جائیں گے اور نماز قائم کریں گے تو ان کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوگی، آپ کی بندگی کا طریقہ بتلانے والے کی ضرورت ہوگی۔ تو فرمایا کہ آپ ہمارے میں سے، انہی کی نسل میں سے، جس نسل کو ہم اپنی یہاں بسا رہے ہیں، انہی میں سے آپ ایک رسول بھیجیے گا، کسی کو رسول بنائیے گا جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کے دلوں کو گندگی اور گناہوں سے پاک و صاف کرے۔ انکا انت العزیز الحکیم۔ ظاہری طور پر ان چیزوں کے انتظامات کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم ساری فریاد لگانے کے بعد کہتے کہ اے پروردگار، بغیر اسباب کے اس بے آب و گیا چٹیل میدان کے اندر اتنی ساری فرمائشیں ہم لگا رہے ہیں اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی، اس لیے کہ انکا انت العزیز الحکیم، آپ بڑے زبردست غالب اور قوت والے ہیں، آپ کے لیے یہ سب چیز کوئی مشکل نہیں ہے کہ زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ کیسے اگائے گی، پانی نہیں ہے تو کیسے اگے گا، لوگ بس جائیں گے تو اس نہ اگانے والی جگہ میں لوگوں کی خوراک کا انتظام کیسے ہوگا۔ آپ اسباب سے بالاتر ہیں، آپ کی ذات اسباب سے بلند بالاتر ہے، آپ سب کچھ کر دیں گے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انکا انت العزیز الحکیم، اے پروردگار آپ سب پر بالاتر، غالب، زبردست اور حکمت والے ہیں۔ تو اسی حضرت ابراہیم کی اسی دعا کی قبولیت کا جو مظہر ہوا ہے وہ خاندان قریش میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وہب کے گود سے دنیا کے اندر جو ایک عظیم المرتبت شخصیت پیدا ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت ابراہیم کی دعا کا وہی مظہر اور ظہور ہوا ہے، وہی حضرت ابراہیم کی دعا کی مراد تھی۔ اسی کو فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا کا مظہر ہوں، وبشارت عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مظہر ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے قوم کو یہ خوشخبری تمام عیسوی دین کو سکھلانے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتلا دیجیے کہ میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِhi اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا میں جس کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، جس کا نام احمد ہوگا، تم لوگ اس کے منتظر رہنا، اور جب آ جائے گا تو پھر اسی کے تابعدار ہو جانا، پھر اس وقت جب ہمارے دین پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میری خوشخبری سنائی تھی، میں عیسیٰ کی اسی خوشخبری کا مظہر ہوں۔ اور فرمایا کہ وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں، میں خواب کا وہ عکس ہوں جو میری ماں نے مجھے جننے کے وقت، جو ولادت کے وقت جو خواب دیکھا تھا، وہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بدن سے ایک نور نکل رہا ہے جس نے ملک شام کے محلات کو بالکل روشن کر دیا ہے، پورا ایریا، پورا علاقہ انتہائی جگمگ ہو گیا ہے۔ اور حمل کے زمانے کے اندر حضرت آمنہ بنت وہب نے بہت سی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی تھیں۔ اس زمانے کے جو وہ لوگ تھے جو نجومی کہہ لیا جائے، جو آلات اور علامات اور نشانیاں دیکھ کر بہت سی مستقبل کی چیزوں کی نشاندہی کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو جب پتہ چلتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے کہ آپ کے وقت کے اندر جو بیٹا جنم پا رہا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ سید و حاضر الامہ۔ اسی زمانے میں جن کے نہ ایمان کا پتہ، جن کے سامنے نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی علامت ہے، نہ قرآن ہے، اپنی پچھلی شریعتوں کے علم اور روشنی اور علامات پہ غور کر کے اعلان کر دیا تھا، اور حضرت آمنہ کو بتلا دیا گیا تھا کہ
کہ آپ کا جو یہ بیٹا پیدا ہوگا یہ سید و حاضر ہوگا، یہ پوری امت کا، پوری انسانیت کا یہ سردار ہوگا، اس کی حفاظت کیجیے گا، اور جب یہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھیے گا۔ اس سب طرح کی باتیں پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی۔ خود فرماتی ہے کہ جس حال کے اندر اور جس کیفیت اور عجیب و غریب نشانیوں کے ساتھ میں نے اپنے اس لفظ جگر کو حمل کے اندر لے کر گزارا ہے، دنیا کی کسی ماں نے ایسا نہیں گزارا۔ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ پیٹ کے اندر کوئی بوجھ ہے، جیسا کہ عام عورتوں کو احساس ہونے لگتا ہے۔ مختلف تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تمام ظاہری پیدائش کی جو تکلیف اور دقتوں کے آثار ہوتے ہیں وہ حضرت آمنہ کو کچھ بھی اس کا احساس نہیں تھا۔ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ پیٹ کے اوپر کوئی وزن ہے۔ یہ عجیب و غریب برکتوں کا مظاہرہ اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کرا دیا تھا، اور فرمایا کہ میں اپنی ماں کے اس خواب کا عکس ہوں جو انہوں نے ولادت کے وقت دیکھا تھا، جو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ نور نکلا اور ملک شام کے پورے محلات کو روشن کر گیا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو یہ لفظ جگر نکلے گا، پیدا ہوگا، اس کے نور ہدایت سے پورا عالم منور ہوگا، پورا عالم جگمگا اٹھے گا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ آپ کی ولادت کے بعد جب 40 سال کی عمر گزری اور نبوت مل گئی، نور نبوت آپ کو عطا کر دیا گیا، تو آپ کے اس نور سے صرف 23 سال کی مدت کے اندر عالم کا چپا چپا نور ایمانی سے منور ہو گیا۔ ہر جگہ اللہ کا تعارف، اس کی وحدانیت اور نور ایمانی ہر جگہ پہنچ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ زندگی کا ایک مظہر تھا، آپ کا ایک معجزہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ حال ہے، آپ کی ولادت کا یہ معاملہ ہے کہ ایک طرف حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے، حضرت عیسیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، اور ماں جب حمل میں ہے تبھی سے عجیب و غریب قسم کی نشانیوں کا مشاہدہ کر رہی ہیں، جو پتہ دے رہی ہیں نشانیاں اس بات کا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا، یہ کوئی عجیب و غریب اور انتہائی عظیم شخصیت ہوگی۔ اور چنانچہ نبوت کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ایسا عظیم الشان انسان نہ اس سے پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عالی اور بلند بالا ذات کے بعد آپ ہی کا مقام و رتبہ متعین ہو گیا۔ ایسے عظیم المرتبت شخصیت اور فضل و منقبت کے آپ مالک تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ولادت ہوئی اسی ماہ کے اندر ہوئی۔ چنانچہ مختلف تاریخوں کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی ولادت کس تاریخ کے اندر ہوئی، نہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے نہ حدیث نے بیان کیا ہے، اس لیے کوئی عقید ایمان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ ہر آدمی اس زمانے کے اندر مختلف کیلنڈر رائج تھے، مختلف کیلنڈروں اور علامتوں کے اعتبار سے اپنے اپنے علم اور اجتہاد کے اعتبار سے کسی نے کہا کہ 2 ربیع الاول کو آپ کی ولادت پڑ رہی ہے، کسی نے کہا 8 کو پڑ رہی ہے، کسی نے 9 کو کہا، کسی نے 10 کو کہا، کسی نے 12 کہا، حتیٰ کہ کسی نے رمضان کی تاریخ بھی کہا۔ مورخین نے الگ الگ مختلف تاریخیں بیان کی۔ یہ ایک علمی معلومات ہیں، اس کا عمل سے اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ چاہے 8 کو مان لیں، 10 کو سمجھیں، 12 کو سمجھیں، 2 کو سمجھیں، رمضان میں سمجھیں، اس سے ایمان کی کمی اور بڑھوتری کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ ہاں، حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کی تعین فرمائی ہے۔ آپ کا معمول تھا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ ہفتے کے ہر پیر کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے سوال فرمایا اس کی وجہ کہ ان 7 دنوں میں اسی کا انتخاب کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ ویوم ابعث فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن میں مجھے نبی بنایا گیا ہے، اسی شکرانے کے طور پر میں ان دنوں میں روزے کا اہتمام کرتا ہوں۔ لہذا اگر کوئی نبی کی اتباع میں نبی کی ولادت کی خوشی اور شکرانے کے طور پر کوئی عمل پیش کرنا چاہے، اللہ کے نبی نے ایک عمل دکھلا دیا کہ وہ صرف روزہ رکھ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ دنیا کی اور قوموں کی طرح ہم اپنی بڑی شخصیت کا
کوئی برتھ ڈے جشن، کوئی اور اس طرح کا پروگرام جیسا دنیا کے اور غیر مسلم حضرات کیا کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری جو یہ بڑی شخصیت ہے یہ دنیا والوں کی طرح ہماری اور آپ کی بڑی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات کے بنانے والے اللہ رب الجلال نے آپ کو بڑا بنایا ہے، اس لیے آپ کے شایان شان، آپ کی ولادت، بعثت، کسی کے بھی شکرانے کے طور پر کوئی شایان شان ہم عمل پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو وہی کر لیا جائے جو خود اس عظیم المرتبہ شخصیت نے کیا ہے کہ اپنی پیدائش کے شکرانے میں ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر ہفتے اپنی پیدائش کو یاد کرتے تھے، اور ہم اور آپ کے ماننے والے لوگ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے پیدائش کو دن کو یاد کرنے والے بن گئے، اور وہ دن جس کا کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے، وہ مورخین کے اندازے ہیں، کوئی 2، کوئی 8، کوئی 10، کوئی 12 کہہ رہا ہے وہ ان کے اندازے ہیں۔ جو یقین ہے وہ پیر کا دن وہ سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، مہینے میں 4-5 مرتبہ آتا ہے۔ اس لیے زیادہ آپ سے عقیدت اور لگاؤ کا تعلق اسی پر ہوگا کہ اسی شکرانے کو پکڑ لیا جائے جو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام آپ کی ولادت کے تعلق سے ہمارے لیے کرنے کا نہیں، کریں گے تو غیروں کی نقالی میں اور پھر کم پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں پروگرام جاتے جاتے فسق و فجور کا اور گناہوں کا اور نافرمانیوں کا اڈا بن جائے گا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شکلوں کے اندر 12 ربیع الاول کو جب ولادت کے منانے کا اہتمام کیا گیا تو ناچ گانوں تک بھی آپ کی ولادت کے نام کے سجائے گئے اسٹیج پر ہونے لگے۔ اس لیے ہم کبھی بھی نبی سے ہٹ کر کوئی بھی چیز ایجاد کریں گے، جب ہماری اپنی ایجاد کی ہے تو جب ہم چاہیں گے زمانہ اور دن گزرتے گزرتے اس میں جو چاہیں گے کل پردے بڑھاتے جائیں گے، اور دھیرے دھیرے علم کم ہوتا جائے گا، لا علموں کے ہاتھ میں جائے گا، لا علم لوگ بے علمی کے ساتھ اپنے حساب سے کل پردے لگائیں گے، اور بے علمی کے ساتھ کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی تک پہنچانے والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے غضب بھڑکانے تک ہی پہنچانے والا بنتا ہے۔ جیسا کہ 12 ربیع الاول کو جو پروگرام ہونے لگے اور پھر رفتہ رفتہ 10-15 سال کے اندر مکمل 100% گناہ اور عیاشی کی طرف نبی کے نام پر یہ پروگرام پہنچ گئے۔ بہرحال ہم لوگوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ولادت کے لیے شکرانے کے طور پر اگر کچھ کرنے کا عمل ہے تو سال میں ایک مرتبہ نہیں، ہر ہفتے کرنے کا عمل ہے، روزہ رکھ کر شکر ادا کیا جائے کہ ہم اللہ کے رضا کے لیے اس مقصد سے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے آج ہی کے دن انتہائی عظیم و جلیل نبی اور پیغمبر عطا فرمایا کہ جو اگر نہ ہوتا تو ہم اللہ کو پہچان نہ سکتے۔ زمانے جاہلیت کا جو تاریخ بھرا دلدل اور ماحول تھا، شاید اسی میں آج تک ہم بھی لت پت ہوتے۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ ایسا نبی دیا اور اس نے ہمیں ان برائیوں سے نکال کر ایک اللہ سے ملا دیا۔ اس بات پر شکرانہ پیش کرتے ہوئے نبی کی ولادت کے نام پر روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو کی ولادت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ سسٹم اور یہ انتظام فرمایا کہ آپ کے جو والد بزرگوار تھے حضرت عبداللہ، وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے انتہائی اپنے زمانے میں بزرگ، انتہائی نیک پاک باز تھے۔ سلسلے کے اندر آپ کے جتنے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد عبداللہ تک جتنے بھی آپ کے سلسلے نسب کے لوگ ہیں، کسی ایک کی زندگی کے دامن میں داغ نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت، یہ امتیاز ان کو عطا فرمایا ہے کہ ان کا پورا سلسلہ نسب انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ان میں کوئی ایسے رہے ہوں کہ جن کے زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا تو وہ بالکل صحیح شریعت پر نہیں رہے، لیکن کفر و شرک کے اندر، زنا کے اندر، جاہلیت کے گناہوں کے اندر، گندگیوں کے اندر ان میں کا کوئی ملوث رہا ہو، ایسا نہیں۔ حضرت عبداللہ اسی دور میں تھے کہ اس وقت کسی نبی کی شریعت نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا تھا، ان کے جو ماننے والے لوگ تھے شریعت بگڑ چکی تھی، اس لیے اس زمانے میں جو لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے گزر گئے، ان کے بارے میں
غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے، ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس لیے کہ ان کو توحید کا پیغام دکھلانے والا ان کے سامنے کوئی نہیں آیا۔ اور کچھ لوگ اگر شرک کر رہے تھے تو یہ اپنی فطری طبیعت سے اس شرک سے بچے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھی اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ وہ لوگ جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ بت پرست اور مشرک نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، اس زمانے میں کوئی شریعت نہیں تھی، اگر شریعت ہوتی تو ضرور اس کو وہ لوگ اپناتے، اس پر عمل کرتے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ نہایت پاکیزہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے قبل ہی ان کو وفات دی تاکہ یہ ہمارا آخری پیغمبر، ہمارا یہ لاڈلا نبی یتیمی کے سائے کے اندر پروان چڑھے اور بڑھے۔ اس کو دنیا کے اندر دنیا کے انسانوں کو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا پیغام دینا ہے، اور یتیموں کا اس کو ملجا اور ماوا بننا ہے۔ جب خود یہ کسی راہ سے گزرا ہوا رہے گا تو اس کو احساس رہے گا کہ یتیمی کی ٹھیس کیا ہوتی ہے، اس لیے آپ کو یتیموں کا احساس ہوگا، ویسی آپ تعلیم دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کے ساتھ کی شفقت کی زندگی کا مستقل ایک باب ہے، وہ مستقل ایک عنوان ہے، آپ نے کیسا کر کے دکھلایا ہے اور خود لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے والد بزرگوار اٹھا لیے گئے، ولادت ہوتی ہے، 6 سال کی عمر کو پہنچتی ہے، والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور ولادت کے بعد جو بہت سے عجیب و غریب کرامتوں کا، معجزات کا، برکتوں کا ظہور ہوا ہے، جس کا ذکر بھی انتہائی طویل ہے، جس میں خاص طور سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے 2 سال، اور پھر اس کے علاوہ کچھ مزید ان کی برکتوں کو دیکھ کر ان کی والدہ سے اصرار کیا تھا کہ اس بچے کو ہمیں اور کچھ دنوں تک رکھنے دیجیے۔ عرب کا معمول یہ تھا اس زمانے کے اندر کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو دیہاتوں کے اندر کچھ دن ان کو بھیجا جاتا تھا۔ دیہات کی عورتیں عموماً بچوں کو وہ شہر میں آتی تھی لینے کے لیے کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کو لے لیا جائے تاکہ ہم اس کو دودھ پلائیں اور ہمیں اس پر کچھ اجرت مل جائے، ہمارا گزر بسر ہو جائے۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں آئیں، بہت ساری عورتیں آئیں، اور مکہ کے اندر مختلف بچوں کو دیکھتی رہیں، لیتی رہیں، اور اس قافلے کے اندر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر عورت آئی، اور جب پتہ چلتا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو پیچھے ہٹ جاتی کہ جب والد نہیں ہے تو دادا کیا دیں گے۔ جو والد کے اندر خوبی ہوتی ہے، جو توجہ ہوتی ہے، دادا وہ معاوضہ کہاں سے دے پائیں گے، اور والدہ تو بیچاری اور بیچاری ہوتی ہے، وہ کہاں سے دے پائے گی۔ یہ سوچ کر سب چھوڑ دیتی تھی، ہٹ جاتی تھی، اور دوسرے بچوں کو لے کر نکل جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ آخر میں بچی اور کوئی بچہ نہیں بچا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ آپ کے پاس آئیں اور پس و پیش میں تھی، لیکن ان کو خیال ہوا کہ سارے لوگ، ساری عورتیں کوئی نہ کوئی بچہ لے کر جا رہی ہیں اور میں اکیلی واپس جاؤں گی، یہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یتیم ہی صحیح، میں اس کو لے لیتی ہوں۔ اپنے شوہر سے مشورہ کیا، شوہر نے بھی اجازت دے دی کہ جو تم بہتر سمجھو، چنانچہ انہوں نے لے لیا۔ اور آنے کے وقت ان کا حال یہ تھا کہ ان کی سواری انتہائی لاغر تھی، ہر کچھ دور کے بعد عورتیں رکتی تھیں اور حضرت حلیمہ کو کوستی تھی کہ تم سب کو مشقت میں ڈالتی ہو، عجیب سا کمزور جانور لے کر آئی ہو۔ ہر کچھ دیر کے بعد بیٹھ جاتا، تھک جاتا، اور سب کے توانا اور تندرست تھے۔ سب کے ساتھ جو بکریاں تھیں وہ خوب دودھ دیتی تھی، بھوک لگتی تھی، لوگ بکریوں کا دودھ پیتے تھے، اور یہاں حضرت حلیمہ کی بکری اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ ان کا خود کا جو بچہ تھا اس کو دودھ پلا سکے، بھوکی چلتی تھی۔ بھوک کی وجہ سے خود کا یہ حال تھا کہ اپنی چھاتی میں دودھ نہیں اترتا تھا کہ وہی ماں کا دودھ بچے کے خوراک بن جائے، تو اس کثر کرسی کے عالم میں چل رہی ہے۔ ادھر جب آخر میں جس یتیم کو سب نے چھوڑ دیا کہ یہ بے باپ کا ہے، دادی سے کیا معاوضہ ملے گا، حضرت حلیمہ نے اس کو قبول کر لیا، اور جیسے ہی قبول کر لیا ہے آنن فانن برکتوں کا ظہور شروع، اور ان کی دنیا پلٹ گئی۔ یکایک ان کی بکری کا دودھ تھن دودھ سے بھر گیا،
ان کی چھاتی پر دودھ اترنے لگے، اور ان کی سواری جو اب لاغر تھی اب جب واپس جا رہی ہے تو آگے آگے جا رہی ہے۔ اب وہ عورتیں رک رہی ہیں کہ حلیمہ تم کو اب کیا ہو گیا ہے، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ یہی سواری تو جاتے وقت پیچھے تم کو چھوڑ دیتی تھی، آپ آگے کیوں کیے ہوئے ہیں؟ اس سواری کے اندر بھی توانائی اور تیز رفتاری پیدا ہو گئی، اور پھر لے جا کر جو پرورش کیا ہے، دودھ پلایا ہے 2 سال، تو عجیب و غریب برکتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے جب وعدے کے مطابق 2 سال پر لے کر گئی ہیں تو حضرت آمنہ سے کہا کہ اس بچے سے مجھے بہت نفع ہوا ہے، بڑی برکتوں کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بڑی برکتیں ہوئی۔ پورے قبیلے بنو سعد کے اندر حلیمہ ایک نامی اور متعارف اور مشہور عورت ہو گئی، ایک نمایاں گھرانہ ہو گیا کہ عجیب و غریب اس کے گھر کا ماحول بدل گیا ہے کہ کون بچہ ہے، اس کے گھر تو سراپا برکت ہی برکت آ رہی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو ہمیں کچھ دن اور دے دیجیے۔ چنانچہ کچھ دن اور لے کر گئی، اور پھر اسی زمانے میں آپ کا جو سینے مبارک کا شب ہوا، 2 فرشتے آئے، چیرا گیا اور قلب مبارک کو نکال کے دھلا گیا، پھر رکھا گیا۔ اس سے حضرت حلیمہ گھبرا گئی کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، شوہر کے کہنے پر فوراً واپس لیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک سلسلہ ہے، انشاءاللہ آئندہ مختلف موقع پر اس طرح کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی اور سیرت کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔